پرانی بات ہے، ابھی موبائل فون کا رواج نہیں آیا تھا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اس زمانے کی PTCL کے 2 فون تھے۔ جب موقع ملتا ایسے ہی ادھر ادھر کا نمبر ملاتے کہ شاید کسی لڑکی سے بات ہو جائے۔ ہمارے 2-3 دوستوں کی اسی طرح دوستی ہو چکی تھی اور وہ اس بات پر بہت نازا تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن حسب معمول کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ فون کی دوسری جانب ایک نفیس سی کھنکتی ہوئی زنانہ آواز ابھری۔ پہلے تو ہمارے اپنے اوسان فتح ہو گئے، لیکن اپنے آپ سے کہا برخودار ایسا موقع پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ چنانچہ تمام صلاحیتیں بروقار لاتے ہوئے اور شوٹ چلتی سانسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے السلام علیکم کہا اور بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ امجد جیدی گھر پر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دل میں دعا کی کہ خدا کرے اس نام کا کوئی شخص اس گھر میں نہ ہو۔ دعا قبول ہوئی اور جواب آیا یہاں پر امجد جیدی نہیں رہتے۔ اس پر ہم نے کہا شاید رانگ نمبر مل گیا ہے اور بات کو لمبا کرتے ہوئے کہا آپ کو خواہ زحمت دی جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے نہایت شائستہ انداز میں وضاحت کی کہ وہ ہمارا کلاس فیلو ہے اور آج ہم نے مل کر اسائنمنٹ تیار کرنی تھی جس کے لیے اس نے یہاں ہاسٹل آنا تھا۔ دوسری طرف سے رس کھولتی آواز نے کہا کوئی بات نہیں، اس پہ جلدی سے کہ ممادہ فون بند نہ کر دیا جائے۔ ہم نے ہمت کر کے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ بھی ہماری طرح اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس پہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب فون بند کرنے کی بجائے جواب آیا ہاں میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ اب باقاعدہ گفتگو شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے سبجیکٹ پوچھے گئے، پڑھائی کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات وغیرہ کا ذکر ہوا۔ چونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس لیے مشکلات کے حل کے لیے ہم نے اپنی ممکنہ خدمات پیش کر دیں۔ اس طرح یہ رانگ نمبر واقفیت میں بدل گیا اور پھر وقتاً فوقتاً فون آنے جانے لگ گئے۔ فون پہ بات چیت کا یہ سلسلہ ہمارے دل میں گھر کرتا گیا اور آہستہ آہستہ انسیت میں تبدیل ہوتا گیا۔ ملاقات کی طلب جاگ اٹھی۔ اس پر اپنے ایک جہاں دیدہ کلاس فیلو سے مشورہ کیا تو پہلے اس نے مذاق اڑایا کہ چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ بعد میں مشورہ دیا کہ اب بلا جھجک ملاقات کی بات کر دی جائے اور اظہار محبت کیا جائے۔ گزارش کی کہ دیہاتی بندے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، کہا خط لکھ کے کہہ دو۔ چنانچہ ہم نے ڈرتے ڈرتے ایک خط لکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فون پہ ہونے والی باتوں کا سلسلہ کب ایک کسک میں تبدیل ہوا اور دل میں آپ سے ملنے کی تمنا جاگ اٹھی۔ کیا آپ اس صورتحال میں میری مدد کر سکیں گی؟ خاطر خواہ اور مثبت جواب آیا اور کہا گیا کہ پہلے ہم ان کی گلی کا چکر لگائیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہ رہی تھیں۔ اس پہ ہم کھل اٹھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ غربت کے مارے ہمارے پاس نہ تو ڈھنگ کے اور نہ ہی فیشن وقت کے کپڑے تھے اور نہ کوئی سواری، اور ہم بلا پہلا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے کہہ رکھا تھا کہ ہم ایک وجیہہ نوجوان ہیں جس کی شکل وحید مراد سے ملتی ہے اور اسی کی طرح کے فیشن کرتے ہیں۔ دوستوں سے منت کر کے ایک اچھی رنگین دھاریوں والی قمیض اور فیشنی جینس کی پینٹ لی۔ سواری کے سلسلے میں ایک دوست نے مہربانی کی اور اپنی موٹر سائیکل دے دی، لیکن چونکہ ہمیں چلانی نہیں آتی تھی اسی دوست سے عرض کیا کہ وہ ہمیں وہاں لے جائے۔ کچھ رود و قد کے بعد ہماری حالت پہ ترس کھا کے راضی ہو گیا۔ پریوش سے وقت اور دن طے کیا، نشانی کے طور پر موٹر سائیکل کا نمبر بھی بتا دیا تاکہ پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ مقررہ دن کو مانگے کی رنگین قمیض اور بلو جینس پہنی، ایک دوست کے فیشنی گاگل آنکھوں پر چڑھائے اور مانگے کی ہی موٹر سائیکل پہ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر اس احتیاط کے ساتھ کوچہ جانا کو چل دیے کہ اس کے کپڑے اور گیٹ اپ بالکل سادہ اور ہم سے کمتر ہو کیونکہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ حسینہ بالکونی میں کھڑی ہماری ہی راہ تک رہی تھی، آسمانی رنگ کے سوٹ میں کسی اپسرا سے کم نہ لگتی تھی۔ موٹر سائیکل کو پہچان گئی، چوری چھپے ہاتھ ہلایا، ہم نے بھی جوابی ہاتھ ہلائے اور جب تک وہ نظر آتی رہی ہم ادھر ادھر دیکھ کر گاہے بگاہے ہاتھ ہلاتے گئے۔ اپنی اس عظیم کامیابی پر بہت خوش ہاسٹل پہنچے تو رہا نہ گیا اور اسے فون کیا اور پوچھا کہ ہم آپ کو کیسے لگے۔ اس کی آواز میں بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ چہک کر بولی آپ بہت اچھے اور پیارے لگ رہے تھے، لیکن وہ کون تھا بندر کی منہ والا جو آپ کے پیچھے بیٹھا تھا؟